آج 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان قداور شخصیات میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت بھی حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی حاصل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق بھی حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور کا ساتھ دینے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کے کام میں اور تبلیغ دین میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، تکالیف اٹھانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مقامات پر آپ کو بہت سی بشارتیں سنائی ہیں۔ فرمایا علی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا من العلی، علی منی و انا من العلی، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور یہ بات جبرائیل علیہ السلام سن رہے تھے، یہ عہد کے موقع کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لشکر حملہ کرتے ہوئے آیا۔ آپ نے فرمایا جو ان کو ہٹا دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ اکیلے کھڑے ہوئے اور سارے کافروں کو پیچھے ہٹا دیا۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہوا، تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے خوشی میں فرمایا کہ علی منی و انا من العلی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام وہیں کھڑے تھے، انہوں نے کہا و انا منکما، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ یعنی کتنی زبردست اور پیار محبت کی بات ہے، اور کتنے اخلاص اور کتنی یگانگت اور کتنی محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بہت ساری بشارتیں سنائی۔ فرمایا کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے بالکل سامنے ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، قضاہم علی، فرمایا علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی فیصلے خلافت راشدہ کے دور میں ہوئے اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ آپ کا فیصلہ بہت زبردست۔ ایک آدمی آ گیا، 3 آدمی آ گئے آپ کے پاس، انہوں نے اپنے ساتھ اونٹ لے رکھے ہوں، 17 اونٹ تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا میرا دوسرا حصہ تھا، دوسرا کہنے لگا کہ میرا چھٹا حصہ تھا، اور تیسرا کہنے لگا میرا 9واں حصہ تھا۔ اب یہ 17 اونٹ ہیں ہمارے پاس کل، تو ہم اس کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ اب 17 کو کیسے بانٹیں کہ اونٹ بھی آدھا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اونٹوں کو کھڑا کر دو۔ اونٹوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ آپ نے اپنا ایک اونٹ اپنے غلام قمر سے کہا ہمارا ایک اونٹ لا کے ان کے ساتھ باندھو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے فیصلہ کرنے دو، اب کتنے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی 18۔ فرمایا کہ وہ کون سا ہے جس کا دوسرا حصہ تھا؟ اب 18 کا دوسرا حصہ 9 اونٹ بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 9 اونٹ تو اپنے پاس لے جا۔ دوسرے کو کہا ہاں بھی تمہارا کتنا حصہ تھا؟ اس نے کہا جی میرا چھٹا حصہ تھا، تیسرا حصہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارے کتنے بنے؟ انہوں نے کہا جی میرے 6 اونٹ بنے۔ 18 کا چھٹا حصہ، تیسرا حصہ 6 اونٹ بنے نا۔ آپ نے فرمایا 6 اونٹ تو لے جا۔ باقی کتنے بچے؟ 3 اونٹ، باقی 3 اونٹ بچے نا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی تمہارا کتنا حصہ تھا؟ اس نے کہا میرا 9واں حصہ تھا۔ کہنے لگا 9واں حصہ، 18 کا 9واں حصہ 2 اونٹ بنتے ہیں، یہ 2 اونٹ اپنے لے جا، اور اپنے غلام سے کہا اپنا اونٹ واپسی باندھ دے۔ یعنی اس طرح سے ان کے اونٹ بھی بانٹ دیے اور حصہ وار بھی پورا ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ بڑا عجیب آیا۔ آپ کے پاس 2 آدمی آئے، ایک کہنے لگا حضرت میرے پاس تھی 8 روٹیاں، دوسرا کہنے لگا میرے پاس تھی 5 روٹیاں۔ دونوں مل کر کھانے لگے، جنگل میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ ایک تیسرا آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی روٹی میں شریک کر لو، مجھے بھی کھانے میں شریک کر لو۔ چنانچہ وہ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تو اب تینوں نے کھانا کھایا برابر۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا نا تیسرا آدمی، اس نے 8 درہم دیے۔ انہوں نے کہا یہ آپس میں بانٹ لینا، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، چلو میں آپ کو یہ ہدیہ دے کے جا رہا ہوں۔ اب اس نے کہا ابھی تیری 5 روٹیاں تھیں، میری ایک کی 5 روٹیاں تھیں، ایک کی 3 روٹیاں تھیں، ایک کی 5 روٹیاں تھیں، ایک کی 3 روٹیاں تھیں، کل روٹیاں 8 تھیں۔ اس نے کہا بھی تم 3 روپے تم رکھ لو، 5 روپے میں رکھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، جب روٹیاں ہماری مشترکہ تھی، برابر نہیں تھی لیکن مشترکہ تھی، اس لیے اب 4 درہم کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی اچھی بات یہی ہے کہ تو یہی 3 درہم رکھ لے۔ اس نے کہا جی نہیں، مجھے حساب کر کے دے، مجھے لاجک دیں، مجھے سمجھائیں، مجھے فیصلہ دیں۔
اور فیصلہ اصولوں پہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اگر میں نے اصولوں پہ فیصلہ دیا تو ان 3 سے بھی جائے گا. اس نے کہا نہیں جی آپ اصولوں پر فیصلہ دیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو بتاؤ بندے کتنے تھے؟ کہا 3. روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا جی 8. 5 اس کی اور 3 اس کی. آپ نے فرمایا کہ ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر لو. بندے سے 3 تھے, کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 24 ٹکڑے ہوئے نا. اب 24 ٹکڑے ہوئے, ان 24 ٹکڑوں میں سے تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے. اب جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے ٹکڑے ہوئے 15, اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے ٹکڑے ہوئے 9. 8 تو وہ خود کھا گیا, پیچھے کتنے بچے؟ اور اس نے اپنے 8 کھائے اور پیچھے کتنے ٹکڑے بچے؟ 7. 15 میں سے 8 اس نے کھائے تو 7. تو جو وہ مسافر تھا وہ 1 ٹکڑا اس کا کھا گیا جس کی 3 روٹیاں تھیں, اور 7 ٹکڑے اس کے کھا گیا جس کی 5 روٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ تیرے 7 ٹکڑے کھا گیا, لہذا اب 7 درہم اس کو آئیں گے اور تجھے 1 درہم آئے گا. تجھے کہہ رہا تھا کہ تو 3 لے لے فائدے میں رہے گا, تو نے کہا حساب کر کے بتا. جب حساب کیا ہے تو پھر تیرا حال یہی آنا ہے. اب اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہیں, میں اگر بیان کرنے لگوں تو بہت طویل تفصیل اس میں موجود ہے, پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بات کروں گا. ابھی میں صرف بتانا چاہتا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے بعد نماز کے لیے آ رہے ہیں اور اعلان کرتے آ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ. لوگوں نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. جو ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے, باوضو ہیں, گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں, نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. ابھی مسجد میں داخل ہوئے تو آگے ایک بدبخت جس کا نام ابن ملجم ہے, عبد الرحمن بن ملجم, اس نے زوردار وار کیا اور آپ کے یہاں وار ہوا. یہاں سے ایک اور بات بتاؤں, ایک دفعہ نا یہ عبد الرحمن بن ملجم بیٹھا ہوا تھا, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گزرے, آپ نے اس کو دیکھا, کہا کہ اس کمبخت کے ہاتھوں سے مجھے بو آ رہی ہے کہ یہ مجھے شہید کرے گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ اس کو گرفتار کر لیں. آپ نے فرمایا اس نے کیا ہی نہیں ابھی تک, شہید اس نے کرنا ہے تو میں پہلے کیسے گرفتار کر لوں؟ یہ شہید کرے گا اور میری داڑھی خون سے رنگین ہوگی. تو اس نے حملہ کیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گرے اور فرمایا فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے, اللہ جل شانہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آ رہا تھا, اور اس وقت میں اس کمبخت نے حملہ کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے, لوگوں نے اس کو پکڑ لیا بدبخت کو. جب پکڑا آپ نے پوچھا وہ کون ہے جس نے میرے اوپر حملہ کیا؟ تو وہ خارجی ابن ملجم بتایا گیا. آپ نے فرمایا کہ شکر ہے کہ کوئی صحیح مسلمان کے ہاتھ سے میرا مطلب ہے کہ کسی صحیح مسلمان کے ہاتھ سے میرا مرڈر نہیں ہوا. میں شہادت مجھے اس کے ہاتھ سے نہیں ملی بلکہ اس کمبخت بد عقیدہ ابن ملجم بدبخت کے ہاتھوں سے مجھے شہادت نصیب ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اچھا آپ کے پاس نا شہد کا پانی لایا گیا اسی زخمی حالت میں. جب آپ کو دیا گیا آپ نے فرمایا کہ اس کو پہلے پلاؤ جس نے حملہ کیا تھا. یعنی میزبانی دیکھو, وہ دشمن بن کے آیا ہے لیکن پہلے اس کو پلاؤ اور پھر مجھے پلانا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخر میں وصیتیں فرمائی, بڑی زبردست وصیتیں ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کو اگر میں زندہ رہا جانور ہو گیا تو پھر میں اس کا فیصلہ خود کروں گا, اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا بیٹا حسن اس کا فیصلہ کرے گا, جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا. اور یہی 21 رمضان المبارک کا دن تھا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روزے کے ساتھ وضو کے ساتھ مسجد میں جاتے ہوئے, اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے, نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے اللہ جل شانہ کی طرف چلے گئے اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے وہ عظیم خلفاء میں اور مسلمانوں کے وہ عظیم راہبر ہیں, وہ عظیم رہنما ہیں جن کی زندگی ساری کی ساری تمام مسلمانوں کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے اور عمل کی کتاب ہے. اور آپ کی زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا تھا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے 3 چیزیں, حضرت عمر نے کہا مجھے 3 چیزیں, حضرت عثمان نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. آج کل ہمیں تو سردی کا روزہ مشکل ہو رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے گرمی کا روزہ پسند ہے. میں شدید ترین گرمی پڑ رہی ہو, عرب کی زمین تپ رہی ہو اور علی کا روزہ ہو, فرمایا مجھے یہ پسند ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ دشمن سامنے ہو, علی کے ہاتھ میں تلوار ہو, فرمایا کہ مجھے دشمن کے اوپر تلوار یہ بھی پسند ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آئے تو میں اس کی خاطرداری کروں, اس کی خدمت کروں اور اس مہمان کو راضی کر کے بھیجوں, فرمایا یہ بھی مجھے پسند ہے.
تو یہ آج 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو تمام حضرات ایک دفعہ الحمد شریف اور ایک دفعہ 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔